السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گھروں میں جانوروں کو پال سکتے ہیں؟ جیسے خرگوش ہے، طوطا ہے، کبوتر ہے، بلی ہے، کتا ہے۔ ان جانوروں کے پالنے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ چند بنیادی اصول اگر سمجھ لیں گے تو پورا مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ پورا کانسیپٹ شاندار طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کا سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جانوروں کے پالنے میں کوئی حرج نہیں جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہو، یعنی انسانوں کے ساتھ بہت جلد گھل مل جاتے ہو۔ اب ظاہر ہے خرگوش، طوطا، کبوتر اور بلیاں اور کتے، یہ تمام جانور انسانوں کے ساتھ بہت جلد گھل مل جاتے ہیں، بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو خرید کر گھر لائیں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں وہ جانور ایسا نہ ہو جو جگہ جگہ گندگی کرتا ہو۔ جیسے اگر آپ نے کوئی کتا پالا، اب ظاہر ہے کتے کی جو رال ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی رال کسی جگہ پر گھر کے کسی کونے میں یا کسی جگہ پہ رال ٹپکے گی، رال گرے گی، تو اگر اتفاق سے اس گری ہوئی رال پر نادانی میں کوئی آدمی آ کر بیٹھ جائے تو جہاں بھی وہ رال لگے گی وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو ایسے جانور نہیں پالنے چاہیے جو جگہ جگہ گندگی کرتے ہو۔ اور کیونکہ بہت ساری بلیاں اور بہت سارے کتوں کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ خاص جگہ پر جا کر ہی ٹوائلٹ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جانوروں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا، تو ان جانوروں سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، نہیں پالنا چاہیے۔ تیسرا اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان جانوروں کو جن کو اللہ پاک نے براہ راست منع کیا ہو آپ نہیں پال سکتے ہیں، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے۔ کتے کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وہ جانور جن کو اللہ اور رسول نے براہ راست منع کر دیا ہے ان کو نہیں پال سکتے۔ چوتھا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو پالیں گے، کسی کتے کو، بلی کو، طوطے کو، خرگوش کو پالیں گے، تو پھر آپ کو اس کے کھانے پینے کا پورا خیال کرنا پڑے گا، اس کے لیے پورے انتظامات کرنے پڑیں گے اور اس کو ہر طرح کی سہولت دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے اس کے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کیا تو اس پر گویا کہ ایک ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، جس کی اللہ کے یہاں آپ کی باز پرس ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چار بنیادی اصول تھے، اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ نے جانوروں کو پالا، انشاءاللہ آپ کہیں خطا نہیں کریں گے، غلطی نہیں کریں گے۔ پہلا بنیادی اصول، جانور ایسا ہو جو انسان سے مانوس ہو جاتا ہو۔ دوسرا بنیادی اصول کہ ایسا جانور جو جگہ جگہ گندگی کرتا ہو، ایسا جانور نہ پالے۔ تیسرا بنیادی اصول، ایسے جانور کو پالنے کی اجازت نہیں جن کو اللہ اور رسول نے براہ راست منع کر دیا ہو۔ چوتھا بنیادی اصول، جب جانور کو گھر میں لے کر آئیں گے تو اس کا ہر طریقے سے خیال کرنا پڑے گا، اس کے کھانے پینے کا پورا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ جتنے بھی جانور ہے، طوطا ہے، خرگوش ہے، بلیا ہے، ان کے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس ذرا صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، گندگی سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جانوروں کو گھروں میں پالنے سے بہت سارے فائدے ہیں، انسانوں کی طبیعت پر ان کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور پھر جانوروں میں سب سے بہتر آدمی گائے پالے، اونٹ پالے، بکریاں پالے، دمبے پالے، اسی طریقے سے مرغے مرغیاں وغیرہ پالے۔ بلکہ بکری کے پالنے کے علماء نے اور آج کے اطباء نے بہت سارے فائدے لکھے ہیں کہ انسان ان چیزوں سے ٹینشن فری تک ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر بکری کا پالنا تمام انبیاء علیہ والسلام کی سنت بھی ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری پالی ہے، آپ نے بکریاں چرائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نہیں چرائی تھی، بچپنا آپ کا ظاہر ہے ایک شاہی خاندان میں گزرا تھا، لیکن جب آپ جوان ہوئے تو اللہ نے آپ کو جوانی کے عالم میں آپ سے بکریاں چروائی۔ تو لہٰذا بکری کو ضرور پالیے، بکری کے پالنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور انسان کے علماء نے فرمایا جو آدمی بکریاں پالتا ہے اس کے اندر سے بکریوں کو پالنے کی برکت سے عجب نکل جاتا ہے، تکبر اور بڑائی نکل جاتی ہے، اور انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، مسکنت آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر جانوروں کو بھی پالنے میں کوئی حرج نہیں۔
تو یہ تمام جانور ہے، ان جانوروں کو پالنا چاہیے، شوق سے پالنا چاہیے، لیکن بس یہ بات یاد رہے کہ ان کا پورا خیال رکھنا بھی پھر انسان کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ پورا اچھے سے خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات کہنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.